اور ایک اور بھی چیز بہت ضروری آج اس کی بھی وضاحت کلیئرلی آنی چاہیے. بعثت پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی سابقہ وزیر عمران خان صاحب کے اس تاریخی انقلابی کابینہ کا ممبر کور کمیٹی کے ممبر ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان اور سعودی عرب بڑے اور چھوٹے بھائی کا رشتہ ہے. خادم حرمین شریفین ہمارے دلوں میں رہتے ہیں اور مجھے یاد ہے وہ دن جب محمد بن سلمان صاحب تشریف لائے تھے اور خان صاحب ان کی مہمانی کر رہے تھے تو گفتگو ہوئی اور میں نے محمد بن سلمان صاحب کو یہ عرض کیا کہ حضور والا شاہ محترم آپ کا صرف ایک ملک نہیں ہے یہ بھی آپ کا دوسرا گھر ہے اور یہ 22 کروڑ اور 25 کروڑ آپ کے فیملی ممبرز ہیں. تو سعودی عرب اور پاکستان یکجان دو قالب ہیں. ہر مشکل میں سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی دے گا اور ہم بھی ان کے ساتھ ہر مشکل میں ساتھ کھڑے رہیں گے. کوئی بیچ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے خدا نخواستہ تاریخی دوستی اور تاریخی بھائی پانے میں اتنا بھی نقطہ آئے. جب بھی خدا نخواستہ سعودی عرب پہ مشکل وقت آیا ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. عمران خان صاحب زندہ باد. بتائیے گا کہ کل شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ سعودی عرب بھی ریجیم چینج آپریشن میں ساتھ تھا امریکہ کے, کیا کہیں گے آپ؟ ذاتی رائے ہو سکتی ہے. پارٹی کا موقف یہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان کا بڑا بھائی ہے اور ہمیشہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے اور ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. پاکستان کی تاریخ کا حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی اور آئینی کیس چل رہا ہے جس پہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا. یا پاکستان جناح کے ویژن پہ جائے گا اور یا خدا نخواستہ 75 سال سے جس طرح غلامی کی باہوں میں سویا پڑا رہے گا. ایک راستہ آزادی کا راستہ ہے, ایک راستہ غیرت کا راستہ ہے. جو علامہ کا شعر ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز, غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. تو یا تو یہ قوم مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ لے گی اور دیکھے گی انشاءاللہ, اور یا پھر غلامی کی لمبی طویل رات ہے. نہ صرف قوم بلکہ تاریخ ایک فیصلہ عدالت سے آئے گا اور ایک فیصلہ تاریخ کرے گی, آج کے دور کا بھی اور اس عدالت کا بھی. آج سے 50-55 سال پہلے بھی ایسی ایک عدالت لگی تھی بھٹو صاحب کے خلاف اور آج بھی عدالتیں لگی ہوئی ہیں. ہم اس انتظار میں ہیں کہ کب امت کے اور ریاست کے اصل غداروں کے ٹرائل شروع ہوں گے. تاریخ تھوڑی طویل نہیں ہو گئی؟ ٹیپو سلطان سے لے کے عمران خان تک, شاہ فیصل شہید سے لے کے معمر قذافی تک, شاہ حسین سے لے کے صدام حسین تک, جو امت مسلمہ میں کھڑا ہوا اس کو زندانوں میں ڈالا گیا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں. مجھے بھی اس بات کا فخر ہے, مجھے شکر ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان ہاتھوں نے بھی اس پاکستان کے لیے عمران خان کی جدوجہد نے ہتھکڑیاں دیکھیں. انشاءاللہ ادھر سے عمران خان صاحب ریلیز ہوں گے اور کل بھی میں نے یہ بات کی اور آج پھر یہ بات کر رہا ہوں اور میں کرتا رہوں گا. کوئی اور نہیں, 21 گریڈ کا 22 گریڈ کا کوئی بابو نہیں, قوم کا لیڈر وزیراعظم پاکستان فیصلہ کرے گا کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. وہ فیصلہ کرے گا قوم کو کیا چیز بتانی ہے اور کیا چیز نہیں بتانی, اور وہ فیصلہ عمران خان نے ملک کے وزیراعظم نے کیا. اور کل بھی میں نے یہ نقطہ ریز کیا اور آج پھر یہ ریز کر رہا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سائفر کو محدود طریقے سے صرف اس کا جسٹ, اس کا خلاصہ قوم کو بتانا, اصل محرکات اور اصل جو اس کے الفاظ ہیں وہ خان صاحب نے کابینہ میں بھی شیئر نہیں کیے, چل جائے کہ عوام کے سامنے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سائفر کے بارے میں قوم کو آگاہ کرنا یہ قوم سے غداری تھی یا سیکرٹ آؤٹ کرنے کا مترادف تھا, تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بیٹھی تھی, اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں عمران خان صاحب کے علاوہ اس وقت کا ڈیفنس منسٹر تھے, اس وقت انفارمیشن منسٹر, انٹیریئر سیکرٹری, انٹیریئر منسٹر, آرمی چیف اور DG ISI سب موجود تھے. کوئی تو نکتہ چینی کرتا
اگر یہ اسٹیٹ سیکرٹ کے خلاف خان صاحب خدا نخواستہ یا قریشی صاحب جا رہے تھے، اگر نہیں نکتہ چینی کی اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے جو اعلامیہ جاری کیا اس میں کھلم کھلا ہی کہا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے امریکہ کی طرف سے، ان کو ڈیمارش کیا جائے، تو کیا پھر پوری نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے یہ بریچ کیا ہے؟ اور اگر آپ نے پھر پوچھنا تھا تو پھر صرف عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پھر ان سب سے پوچھے جو اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس دن موجود تھے، انٹیریئر سیکرٹری بھی تھے، اس وقت آرمی چیف بھی تھے، اس وقت حساس ادارے کی چیف بھی تھے، ڈیفنس منسٹر بھی تھے، ڈیفنس سیکرٹری بھی تھے، سب کو پھر بلاتے نا اس عدالت میں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ کیس صرف بدنیتی کی بنیاد پہ سیاسی کیس ہے، اس کی چار تو چھوڑیں، اس کیس کی دو ٹانگیں بھی نہیں ہیں جس پہ یہ کھڑا ہو سکے۔ یہ ختم ہوگا، عمران خان صاحب باہر آئیں گے، شان سے باہر آئیں گے انشاءاللہ۔ قوم ان کو اپنے سر کا تاج سمجھتی ہے، اور میں اس موقع پہ سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ نے وفاداری کا حق ادا کیا۔ انشاءاللہ آپ کو کتنے راستے دیے گئے ہوں گے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میں قوم کے سامنے سخرو ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو قوم جو شخص آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑا، وہ اس قوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ قوم اس کو سلوٹ پیش کرتی ہے، اور انشاءاللہ جو خان صاحب نکلیں گے قوم کو پھر نیا راستہ ملے گا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جو مذاکرات کی باتیں کرتے ہیں، جو ریکنسیلیشن کی باتیں کرتے ہیں، وہ گونگلیوں سے مٹی جاڑ رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ کپڑوں کے اوپر وضو نہ کریں، اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو سب سے پہلے قوم کے لیڈر کو باہر نکالیں، اس کو وہ عزت دیں جو اس کا وہ مستحق ہے، مینڈیٹ کی واپسی پہ بات کریں، پھر باقی مسائل پہ بات ہوگی۔